امریکی سفارتخانے کی جانب سے پاکستان کے الیکشنز کے متعلق ایک تہلکہ خیز رپورٹ جو ہے وہ شائع کی گئی ہے، جس میں بڑے اہم انکشافات کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک نواز شریف کی نااہلی بھی ہے۔ اور امریکی سفارتخانے کی رپورٹ میں یہ واضح طور پر اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ نواز شریف کے سر پر ابھی بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت نااہل ہو سکتے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ نواز شریف مستقبل میں وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک نواز شریف پہ اعتبار نہیں کیا اور نواز شریف پہ اعتبار نہیں کر رہے۔ جو اس وقت حالات بنائے گئے ہیں وقتی طور پہ وہ بالکل عارضی ہیں، اور حالات کے مطابق آگے چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا کیا فیصلہ کیا جائے۔ نون لیگ تو اس چیز کو بڑے بھرپور طریقے سے کیش کروا رہی ہے کہ نواز شریف آنے والے انتخابات میں ون کریں گے، آئندہ وزیر اعظم ہوں گے، اور اسی بیس پہ وہ اپنی کمپین بھی چلا رہے ہیں اور اسی بیس پہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ بھی رہے ہیں۔ لیکن کہانی کچھ اور ہے۔ کہانی یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں نواز شریف فیورٹ نہیں ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے، اور جس طرح کی حالات بن رہے ہیں، ظاہر ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کی فیورٹ بک میں نواز شریف ہوتے تو اس طرح کی رپورٹ بھی کم از کم نہیں آتی۔ لیکن حالات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائیں گے۔ ابھی تک نواز شریف بالکل خاموش ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کی طرف سے ان کی سابقہ اہلیہ کے متعلق بڑے اہم انکشافات کیے ہیں انہوں نے، کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں وہ دم درود کرتی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی ان پہ الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بشریٰ بی بی نے خراب کروائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کے لیے اتنی مشکلات ہیں، اور عمران خان کی بربادی کا ذمہ دار خاور مانیکا نے انہوں نے اپنی سابقہ اہلیہ بشریٰ بی بی کو ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات انہوں نے خراب کرائے، سارے چیزوں کو انہوں نے خراب کیا، اور آج عمران خان جیل میں ان کی وجہ سے ہیں۔ یہ بہرحال عمران خان اس وقت ایک بڑی مشکل میں ہیں، جیل کے اندر بند ہے، اور ان کے لیے کوئی راستہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف جو وسیم اکرم پلس یعنی کہ عثمان بزدار، ان کی ایک بڑی کرپشن کی غضب کہانی سامنے آئی ہے کہ جب انہوں نے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا تھا تو ان کے اثاثے صرف 7 لاکھ روپے کے تھے، اور اب 2 ارب روپے کے ہیں۔ انہوں نے یہ 2 ارب کیسے بنائے ہیں، اس پہ ضرور تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ کلیم کر رہے تھے کہ ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں اتنی کرپشن ہو رہی تھی، اس طرح کے معاملات تھے، اتنے پیسے لیے جاتے تھے، اگر عثمان بزدار کے 2 ارب کے اثاثے ہیں تو یقیناً ان کے کلیمز کو تقویت بھی دیتے ہیں اور ان کو ثابت بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس پہ ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ اتنے اثاثے کس طرح بنائے اور کون ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہے۔ اس کے جو رہنما ہیں ان کے گرد مزید گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، مزید گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے جو جیو فینسنگ ہے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، جس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ تحریک انصاف کے لیے آنے والے انتخابات میں کوئی سپیس نہیں ہوگی۔ اور یہ واضح پیغام ہے عمران خان کے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے لیے بھی کہ آنے والے انتخابات میں فی الوقت ان کے لیے کسی قسم کی سپیس نہیں ہے، اور عمران خان کو کسی طرح کی سپیس نہیں دی جائے گی۔